يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا وحبيبنا ورحيمنا وقريمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا وبياسنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالی کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والے کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب
سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بلکہ انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا عالی وقار دوست بزرگ اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ 3 جنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ احترام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، جناب عالی احترام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کا حکم آج کا کوئی عالم، آج کا کوئی مفتی، آج کا کوئی محدث یا آج کا کوئی مفکر یا مجدد احترام مصطفیٰ کا حکم نہیں دے رہا۔ جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جس نے کائنات میں رنگینیوں کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات میں ہر نفس کو پیدا کیا اور پھر ہر نفس کے اندر روح کو پھونکا، وہی رب کائنات ادب مصطفیٰ کا حکم دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگوں اپنے رب اور رسول، میرے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے رب اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور میرے رسول کا ادب کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو، میرے محبوب کی عزت کرو۔ جناب عالی صرف اسی آیت کو اٹھا لیا جائے اور اس آیت پر ذرا غور کیا جائے تو رب حکم دیتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر آگے فرماتا ہے اسی آیت میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم میرے محبوب کی عزت کرو، تم میرے محبوب کی توقیر کرو۔ ذرا سوچا جائے کہ جب ایمان لانے کی باری آئی تو حکم دیا مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لاؤ، اور جب ادب کی بات آئی، عزت کی بات آئی، توقیر کی بات آئی، احترام کی بات آئی تو جناب عالی رب نے اپنے آپ کو ساتھ شمار نہیں کیا، رب نے اپنا ذکر نہیں کیا، اپنے محبوب ہی کا ذکر کیا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، بس تم میرے محبوب کی عزت کرو، تم میرے محبوب کی توقیر کرو، جس کے لیے میں نے کائنات بنائی، جس کے لیے اس کائنات میں میں نے رنگینیوں کو پیدا کیا، اس کا ادب، اس کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا احترام میں نے تم پر لازم اور ملزوم کر دیا۔ جناب عالی ہر چیز پر اللہ رب العزت نے سرکار کا ادب، احترام لازم اور ملزوم کیا۔ جناب عالی امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب میں ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے اس روایت کو نقل کیا اور اس روایت کے راوی حضرت وہب بن منبہ ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ کون ہے؟ حضرت وہب بن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا دور تھا، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جناب عالی ایک شخص تھا، اس شخص کو اللہ رب العزت نے بہت لمبی عمر عطا کی۔ جناب عالی اتنی لمبی عمر عطا کی کہ اس سے وہ اپنی لمبی عمر میں رب کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، نافرمانیوں میں اور گناہگاروں
جناب عالی عمر گزار دی، اس شخص کا انتقال ہوا۔ جب وہ شخص مرا، جناب عالی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص مرا، بنی اسرائیل میں اس شخص کو اس کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، اس کو گناہگار کے نام سے یا پھر نافرمان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب وہ شخص مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ اس شخص کو غسل دیا، نہ اس شخص کو کفن دیا، نہ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھایا، اور نہ ہی اس شخص کو قبر میں دفنایا، بلکہ ایک گھڑے میں اسے گرایا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلیم کی جانب وحی بھیجی۔ جلیل کلیم کی جانب پیغام بھیجتا ہے، جلیل کلیم کو حکم دیتا ہے۔ حکم کیا دیتا ہے؟ اے میرے پیارے کلیم، وہ فلاں شخص جو گناہ گار تھا، جو نافرمان کے نام سے جانا جاتا تھا، اسے اس گھڑے سے نکالا جائے۔ پیارے کلیم اسے غسل دیا جائے، غسل دینے کے بعد پیارے کلیم اسے کفن دیا جائے، کفن دینے کے بعد پیارے کلیم اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پیارے کلیم اسے دفنایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم نے جلیل سے عرض کی کہ اے کلیم کے جلیل، عرض یہ ہے کہ وہ بندہ نافرمان تھا، وہ بندہ گناہ گار تھا، ربا اگر میں نے اسے گھرے سے نکالا، اسے میں نے غسل دیا، اسے میں نے کفن دیا، اس کا نماز جنازہ میں نے پڑھایا، اسے میں نے قبر میں دفنایا، ربا بنی اسرائیل والے تیرے کلیم کے خلاف ہو جائیں گے، ربا بنی اسرائیل کا ہر فرد گواہ ہے اس بات پر کہ وہ شخص نافرمان تھا، وہ شخص گناہگار تھا، ہر کوئی اس پر گواہ بنا بیٹھا ہے۔ ربا عرض یہ ہے، پروردگار نے فرمایا اے میرے کلیم، مجھے معلوم ہے جس چیز کا تجھے حکم دے رہا ہو، جس چیز کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں پیارے کلیم آپ کو حکم رب دے رہا ہے، آپ کے رب کو جلیل کو معلوم ہے وہ گناہگار تھا، وہ نافرمان تھا، وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت ایسی تھی، اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ اے کلیم تیرا جلیل اس کے گناہوں کی جانب نہیں دیکھتا، اس کی نافرمانیوں کی جانب نہیں دیکھتا، اے کلیم تیرا جلیل جو ہے بس اس کے ایک عمل کی جانب دیکھتا ہے، اور اس کی ایک ادا، ایک عمل کی وجہ سے پروردگار نے اسے بخش دیا ہے، اسے معاف کر دیا ہے، اسے جنتی کر دیا ہے۔ اے کلیم جلیل جو ہے گناہوں کی جانب اس عمل کو دیکھ کر نہیں دیکھتا، اس عمل کو دیکھ کر نافرمانیوں کی جانب نہیں دیکھتا۔ جناب عالی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضرت وہب بن منبہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے کلیم کے جلیل، عرض یہ ہے بتا تو صحیح وہ عمل کون سا ہے اس نافرمان کا، وہ ادا کون سی ہے اس نافرمان کی جس ادا کی وجہ سے تو اس کی گناہوں کی جانب نہیں دیکھتا، تو اس کی نافرمانیوں کی جانب نہیں دیکھتا۔ جناب عالی پروردگار نے فرمایا اے پیارے کلیم اس کی جو ادا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ادا یہ ہے گناہگار تھا، نافرمان تھا، لیکن جب تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، تورات کی تلاوت کرتے ہوئے اے میرے کلیم جب میرے محبوب کا نام آ جاتا، جس کے لیے میں نے کائنات کو تخلیق کیا، جس کے لیے کائنات میں نے رنگینیوں کو پیدا کیا، جب میرے اس محبوب کا نام آ جاتا تو اے میرے کلیم وہ میرے محبوب محمد کے نام کا ادب کرتا، اتنا ادب کرتا کہ اس نام کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا۔ اے کلیم اس میرے محبوب کے نام کے
की वजह से, मेरे महबूब के नाम के एहतराम की वजह से, मेरे महबूब के नाम की तौक़ीर की वजह से मैं उसकी नाफरमानियों की जानिब नहीं देखता, मैं उसके गुनाहों की जानिब नहीं देखता। हाँ, मैं देखता हूँ तो उसके उस अमल को देखता हूँ कि वो मेरे महबूब के नाम का अदब करता है। मैंने अपने महबूब के नाम की अदब की वजह से उसे बख्श दिया है, उसकी मैंने बख्शिश कर दी है। जनाब आली बनी इसराइल का अगर कोई शख्स जनाब आली सरकार के नाम का अदब करे, सरकार के नाम का एहतराम करे, सरकार के नाम की तौक़ीर करे, जनाब आली रब उसे मकाम अता फरमाता है। उसके गुनाहों की जानिब नहीं देखता, उसके खताओं की जानिब नहीं देखता, उसकी नाफरमानियों की जानिब नहीं देखता। जनाब आली रब उसे बख्श देता है। परवरदिगार जनाब आली उसकी मग़फ़िरत कर देता है। जो रब के महबूब के नाम का अदब करे, जो रब के महबूब के नाम का एहतराम करे, और फिर कहा जाए कि हमारे नबी, हमारे जैसे, हमारे नबी की ताज़ीम, हमारे नबी की हैसियत एक बड़े भाई जितनी हो ही नहीं सकता कि जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी हैसियत अता की हो। कायनात जब जिनके लिए बनाई गई है, फिर रब खुद फरमाता है वो तो अज़्ज़िर हो, वो तो वक़्तिर हो कि तुम मेरे महबूब का अदब करो, तुम मेरे महबूब का एहतराम करो। जनाब आली बुखारी शरीफ की हदीस है, इसे हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल फरमाते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ऐ लोगों अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो, ऐ लोगों अपनी आवाज को नबी की आवाज पर धीमी रखो, ऐ लोगों अपनी आवाज को नबी की आवाज पर नीचे रखो, ऐ लोगों जब नबी से अर्ज करो तो धीमे लहजे में करो। कहीं तुम्हारा ये अमल, कहीं तुम्हारी आवाज जो तुम्हारे नबी पर बुलंद हो जाती है, कहीं ये तुम्हारा अमल तुम्हारे आमाल को तबाह न कर दे, बर्बाद न कर दे, तुम्हारे आमाल को जाया न कर दे। और अगर तुम्हारे इस अमल से रब फरमाता है तुम्हारे आमाल बर्बाद हो गए, तुम्हारे आमाल तबाह हो गए, तो तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, रब ने तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए होंगे। हजरत अनस इब्न मालिक हदीस के रावी हैं इस हदीस के, और इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल किया। जनाब आली हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं जब ये हदीस ये आयत नाज़िल हुई, इसके बाद हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं एक सहाबी थे जो सरकार से कलाम किया करते या किसी से भी कलाम किया करते तो फितरी तौर पर उनकी आवाज बुलंद थी, फितरी तौर पर जो आवाज बुलंद थी। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं इस वजह से जब वो सरकार से कलाम करते, अर्ज करते, तो सरकार की आवाज पर उनकी आवाज बुलंद हो जाया करती। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़न नबी, आप फरमाते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई, आप फरमाते हैं उस सहाबी को पता चला कि रब ने आयत नाज़िल कर दी है, रब ने वही भेज दी है कि मेरे नबी की आवाज को, अपनी आवाज को मेरे नबी की आवाज पर बुलंद न करो। अगर तुमने अपनी आवाज मेरे नबी की आवाज पर बुलंद की तो तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, और जो तुम्हारे आमाल बर्बाद किए जाएंगे तुम्हें खबर भी नहीं होगी। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं जब उस सहाबी को पता चला जिनकी आवाज फितरी तौर पर बुलंद हो जाती थी, होता है नेचा इंसान का ऐसे होता है। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं उस सहाबी ने अपने घर के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर दिए। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं उस सहाबी ने जिनका लेजा बुलंद आवाज वाला था, उन्होंने
اپنے گھر کے دروازے اپنے اوپر بند کیے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ صحابی اپنے گھر کے اندر معزول ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، اور کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ملنا ملانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ وہ صحابی 3 دن روتے رہے، پروردگار میرا یہ عمل، میرے اس عمل نے مجھے جہنمی بنا دیا ہے، میرے اس عمل نے میرے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا ہے، پروردگار میرا یہ عمل جو ہے یہ اس عمل سے میں تباہ و برباد ہو چکا ہوں، اس عمل کی وجہ سے مجھ سے سرکار کی توہین ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں سرکار نے حکم دیا فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ لا ترفعوا اصواتکم، جب یہ آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ اس صحابی کا لہجہ ایسا لہجہ تھا کہ آپ کی آواز پر لہجتاً ان کی آواز بلند ہو جاتی، فطری طور پر یا رسول اللہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا ہے، یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، اپنے کمرے میں محصور ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے، ملنے ملانے کو ترک کر دیا ہے، بس روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ میرے اس صحابی کو پیغام دو، میرا حکم سناؤ۔ حکم کیا ہے؟ حکم سرکار کا ملا، جناب عالی جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی، جب اس صحابی کے گھر گئے، امام بخاری فرماتے ہیں دروازے پر دستک دی، بتایا سرکار کا پیغام لے کر آئے ہیں، سرکار کا حکم لے کر آئے ہیں۔ دروازہ کھولا، جناب عالی سرکار کا حکم دیا کہ صرف فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اگر تم نے اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند کیا تو تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور جو تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے جو تمہارے اعمال تباہ و برباد کیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں سمجھ بھی نہیں ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ سرکار نے تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ تم ادب کی وجہ سے، میرے احترام کی وجہ سے، میری توقیر کی وجہ سے، میرے سوء ادب کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر دیا اور تم روتے رہے، ملنا ملانا ترک کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، میرے ادب کی وجہ سے۔ جاؤ تمہیں رب کا محبوب گارنٹی دیتا ہے، رب کا محبوب ذمہ داری دیتا ہے، رب کا محبوب سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو چکے ہو۔ جناب عالی سرکار کے صحابہ سرکار کی آواز پر فطرتاً آواز بلند ہو جائے تو بے ادبی سمجھا کرتے، گستاخی سمجھا کرتے۔ جناب عالی اور آج کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے جیسے نبی کی تعظیم ایک بڑے بھائی جتنی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی تعظیم ایک بڑے بھائی جتنی ہو۔ سرکار کے لیے تو رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ جناب عالی حوالہ سنتے جائے، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا، امام دارمی نے اپنی سنن دارمی میں نقل کیا، امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، امام نسائی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اس حدیث کو امام حیثمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، ان تمام اماموں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ حدیث کیا ہے جناب عالی؟ حدیث یہ ہے کہ جناب عالی انصار کے لوگ، انصار کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ہجرت سے پہلے مدینے میں پناہ لی ہو، جو ہجرت سے پہلے مدینے میں رہے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصاریوں میں سے کچھ لوگ جناب عالی ان کا اونٹ پاگل ہو گیا، جب جناب عالی انصاریوں میں سے کچھ لوگوں کا اونٹ پاگل ہوا، وہ
اونٹ جناب عالی لوگوں کو کاٹنے جاتا، اور ان کتابوں میں لکھا کہ لوگوں کی طرف جب وہ اونٹ دوڑنے کے بعد لوگوں کو کتے کی طرح کاٹتا، جناب عالی لوگوں کو کتے کی طرح کاٹتا۔ جناب عالی وہ لوگ جن کا اونٹ پاگل ہو چکا تھا وہ سرکار علیہ السلام کے پاس آئے۔ جناب عالی ذرا سوچے تو صحیح، آج اگر کسی کا جانور بیمار ہو جائے، ہمارے شیشہ میں ڈاکٹر مشہور ہے، دماغ کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر زرولی۔ جناب عالی ڈاکٹر زرولی کے پاس تو اپنے جانور کو لے کر نہیں جائیں گے نا کہ ہمارا جانور پاگل ہو گیا ہے۔ یا جناب عالی کراچی کا مشہور ڈاکٹر دماغ کا ڈاکٹر عبداللہ، جناب عالی جو نیشنل اسپتال میں بیٹھتا ہے، ڈاکٹر عبداللہ کے پاس تو نہیں جائیں گے کہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، ہمارا جانور پاگل ہو گیا ہے، ذہنی توازن ہمارے جانور کا خراب ہو گیا ہے، ہمارے جانور کا علاج کرو۔ ڈاکٹر عبداللہ ہو یا ڈاکٹر زرولی ہو یا انسان کے دماغ کا کوئی اور بھی ڈاکٹر ہو، وہ جناب عالی پہلے ہم سے کہے گا اپنے دماغ کا علاج کراؤ، کیونکہ تمہارے جانور کو حیوانات کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، پہلے تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انصار جناب عالی جن کا جانور پاگل ہو چکا تھا سرکار کے پاس آ گئے۔ جناب عالی کیوں سرکار کے پاس آئے؟ اپنے زمانے میں جناب عالی کسی حیوانات کے حکیم کے پاس جاتے، کسی حیوانات کے طبیب کے پاس جاتے نہیں، وہ مشکل کشا کے آقا مولا کے پاس آئے کہ مشکل کشا کے آقا مولا جو ہے ان کے پاس ہر کسی چیز کا حل ہے۔ سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا جانور پاگل ہو گیا ہے، کتے کی طرح لوگوں کی جانب دوڑتا ہے اور کاٹنے لگ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو مجھے ساتھ لے چلو۔ جناب عالی جب سرکار ان انصار کے ساتھ اس جانور کے پاس گئے، پاگل اونٹ کے پاس گئے، سرکار سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے۔ سرکار جیسے ہی جناب عالی اس اونٹ کی جانب بڑھنے لگے، جناب عالی انصاریوں میں سے ایک انصاری نے سرکار کو پکڑا، روک دیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر حملہ کرے گا، یا رسول اللہ یہ پاگل ہے آپ کو کاٹ لے گا۔ سرکار نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہے، حدیث کے الفاظ ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے جانے دو، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، یہ مجھے پہچانتا ہے۔ جناب عالی حدیث کے الفاظ ہے، جب سرکار اس پاگل اونٹ کی جانب گئے، جب سرکار نے نظر رحمت اس پاگل اونٹ پر ماری اور اس پاگل اونٹ نے سرکار کو تنکا، دوڑتا ہوا وہ پاگل اونٹ سرکار کی طرف بڑھا، کس لیے؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ، کاٹنے کے لیے؟ ارے نہیں، ان تمام اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا اونٹ دوڑتا ہوا سرکار کی خدمت میں آیا اور اپنے گھٹنوں کے بل سرکار کی تعظیم میں بیٹھ گیا، سرکار کے احترام میں، سرکار کی توقیر میں بیٹھ گیا۔ سرکار نے یہ دلہ والا ہاتھ مبارک اٹھایا اور اونٹ کے جناب عالی بالوں پر پھیرنا شروع کیا، سر پر پھیرنا شروع کیا۔ نہ سرکار نے کوئی دعا کی، نہ سرکار نے کوئی دم ڈالا، وہ اونٹ جناب عالی تندرست و توانا ہو گیا۔ جناب عالی وہ اونٹ جو سرکار کی تعظیم میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، وہ اونٹ جو سرکار کے ادب میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، وہ اونٹ جو سرکار کی توقیر میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ جانور میں تو عقل نہیں ہوتی، جانور عقل سے پاک ہے، جانور شعور سے پاک ہے، لیکن رب نے ان پر بھی سرکار کے عظمت کو، سرکار کی عزت کو، سرکار کی توقیر کو، سرکار کے ادب کو، سرکار کے ادب و احترام کو لازم اور ملزوم کر دیا ہے۔ جانور بھی ہوگا، سرکار کا ادب لازم اور ملزوم ہے اس پر۔ اور آج کے جناب عالی کچھ لوگ کہنے والے ہمارے نبی ہمارے جیسے عقل ہونے کے باوجود بھی ان جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ جانور تک نے جناب عالی سرکار کا ادب کیا، سرکار کا احترام کیا۔ حوالہ نوٹ کیے
کیجئے گا۔ ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کیا، صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو نقل کیا، سنن کبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا، قرطبی میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ معاذ بن جبل کون ہے؟ معاذ بن جبل وہ ہیں جنہیں جناب عالی ملک شام کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ معاذ بن جبل وہ ہیں جنہیں ملک شام کا گورنر بنایا گیا تھا۔ معاذ بن جبل سرکار کی خدمت میں ملک شام سے آ رہے ہیں، ملک شام سے ہوتے ہوتے سیریا میں آپ آئے۔ سیریا میں آپ نے دیکھا کہ سیریا کے لوگوں کا قانون تھا، سیریا کے لوگوں کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو سجدہ کیا کرتے، تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ تو آپ سرکار کی خدمت میں آئے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ معاذ بن جبل احترام توقیر ادب آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے معاذ بن جبل یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے، سجدہ صرف رب کی ذات کو کیا جاتا ہے، رب کی ذات کے علاوہ اے معاذ بن جبل سجدہ کسی اور کو نہیں کیا جاتا۔ نا یا رسول اللہ یہ معاذ بن جبل آپ کو سجدہ کرے گا، یہ معاذ بن جبل ابداً آپ کو سجدہ کرے گا، یہ ادب کے طور پہ، احترام کے طور پہ معاذ آپ کے آگے جھکے گا۔ سرکار نے منع فرمایا اے معاذ سجدہ نہیں کرنا۔ معاذ بن جبل نے سرکار کو سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سیریا کے لوگ اپنے آبا و اجداد کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ سیریا کے لوگ اپنے بڑے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ سیریا کے لوگوں کے گھروں کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اسے سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک کائنات میں آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بزرگوار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بردبار کوئی نہیں۔ اسی لیے معاذ بن جبل کائنات کو بتانا چاہتا ہے کہ سجدہ اس ذات کو کیا جائے جس ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ رب نے کائنات آپ کے لیے بنائی تو یہ معاذ بن جبل احتراماً، عقیدتاً، محبتاً، ادباً آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ جناب عالی صحابہ نے تو احترام کے طور پہ، ادب کے طور پہ، توقیر کے طور پہ سرکار کو تو سجدہ بھی کیا۔ جناب عالی اتنی بڑی شان سرکار کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کما حق ہو ہمیں سرکار کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے بابا کے ایک بہت اچھے چاہنے والے ہیں، میرے بابا کے عقیدت مند بھی ہیں، پیار ہم سے بھی کرتے ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کا شہزادہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ رب العزت سرکار کے وسیلے سے ان کے شہزادے کو شفاء کاملہ عاجلہ اور عمر خضری عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔